أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شہر کا محاصرہ 4 ماہ سے جاری تھا۔ اسلامی فوج کا سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ بھی فتوحات کا سفر طے کرتا ہوا محاصرے میں شامل ہو چکا تھا۔ اہل شہر اگرچہ بھرپور مزاحمت کر رہے تھے مگر اب اہل شہر کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ ان کے دل میں یہ جاگزی ہو گیا تھا کہ ایک روز بیت المقدس عربوں کے قبضے میں جا کر رہے گا۔ چنانچہ بطریق اعظم پادریوں کا سردار سوفر و نیاز کے مشورے سے کلیساؤں کے سب سے قیمتی ظروف اور صلیب اعظم کو ساحل سمندر پر منتقل کر دیا گیا، جہاں سے وہ جہاز میں لاد کر قسطنطنیہ بھیج دیے گئے۔ جب فوج کا سپہ سالار اعظم اربتون بھی اپنی فوج کے ساتھ مصر فرار ہو گیا تو اہل شہر کی رہی سہی کمرے ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ دارالمقدس میں اس وقت میٹنگ جاری تھی۔ کافی دیر کی بحث و تمہیز کے بعد بطریق اعظم سوفر و نیاز نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بس پھر ٹھیک ہے، آپ سب اس بات پر متفق ہیں نا کہ ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور جزیہ کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس فیصلے سے ناخوش تھے تاہم وہ اپنے اندر کا خلیفشار اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یہ بطریق کا فیصلہ تھا اور انہیں راضی بارضا رہنا چاہیے تھا۔ میٹنگ برخاست ہو گئی، لوگ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے مگر ایک نوجوان جنگجو بدستور اپنی جگہ پر موجود رہا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ پادری کے سامنے پھٹ پڑا، فادر، آپ نے ہماری مہینوں کی محنت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ جو شہر 4 مہینوں میں دشمن ہم سے نہ لے سکا، آپ نے پل بھر میں پکے پھل کی طرح ان کی جھولی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ نوجوان کی مٹھیاں غصے سے بھینچی ہوئی تھی، اس کے بھاری فوجی بوٹوں والے قدموں کی مسلسل حرکت سے فرش پر زلزلہ سا برپا ہو گیا تھا۔ بطریق ساکت و صامت کھڑا اس کے حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا، پھر تحمل سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا، میرے بہادر بچے، ابھی جوان ہونا خون جوش مار رہا ہے۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں کیا نہیں جانتا اور آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی کہ نوجوان نے کسی ممکنہ گستاخی سے بچنے کے لیے منہ میں آئی بات روک کر ادھوری بات چھوڑ دی۔ ٹھہرو بچے، ادھر آؤ میرے ساتھ۔ بطریق نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ تمہارا خیال ہے یہ ساری کتابیں، ان کے تمام لفظ، کہ میں ساری عمر ان سے کھیلتا رہا ہوں؟ نادان بچے لفظ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بطریق نے بڑی بڑی الماریوں میں ترتیب اور کرینے سے رکھی کتابوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک ہے مگر کیا ان کتابوں میں اس شہر کی تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے؟ نوجوان کے لہجے اور چہرے پر الجھنیں عیاں تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک سمجھے تم، بالکل ٹھیک۔ جوش جذبات سے بطریق کی آواز تیز ہو گئی، میں تمام عمر علم کے سمندر سے حکمت و دانش کی سیپیاں چنتا رہا ہوں۔ اس سیپیوں نے بہت سے نایاب لال و گوہر میری جھولی میں ڈالے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم میرے دامن میں کیا کچھ ہے؟ یہ راز تو فقط میرے سینے میں ہے۔ بات کرتے اب اس کا جسم باقاعدہ کپ کپانے لگا تھا۔ کیسا راز فادر؟ بطریق کی بات نے نوجوان کے چہرے سے غصے اور الجھن کی تحریر مٹا کر وہاں تجسس کی نئی عبارت تحریر کر دی۔ اسی شہر کو مسلم فوج کے حوالے کرنے کا راز مجھے بیت المقدس کے فاتح کا حلیہ معلوم ہے۔ ہماری مذہبی کتاب میں ان کے متعلق تحریر ہے کہ وہ پیون لگے کپڑے پہنے ہوگا اور بیت المقدس میں داخلے کے وقت اس کی سواری کی مہار پکڑے ہوگا جس پر اس کا غلام بیٹھا ہوگا۔ ہم صلح محض اس شرط پر کریں گے کہ مسلمانوں کو بادشاہ خود آ کر عہد نامہ تحریر کرے۔ اس طرح مجھے معلوم ہو جائے گا کہ واقعی وہی شخص ہے جس کا ذکر ہماری مذہبی کتب میں ہے، اور اگر یہ وہ شخص نہ ہوا تو خداوند یسوع مسیح کی قسم اس سے جنگ لڑنے والوں میں تم مجھے سب سے آگے پاؤ گے۔ فادر آپ عظیم ہیں، بہت عظیم۔ نوجوان نے جھک کر بطریق کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بطریق کے چہرے پر احساس سے تفاخر نمایاں ہو گیا۔ مسلم سپاہ کی طرف سے صلح میں کوئی تعامل نہ تھا۔ مسلمانوں کی شرائط بہت سادہ اور مقررہ تھی، تمام عیسائی ان سے واقف تھے، مگر اب شرائط میں خلیفہ وقت کے عہد نامہ تحریر کرنے کی اضافی شرط نے مسلم سپاہ میں ہلچل مچا دی۔ مدینہ سے فلسطین تک مسلسل 3 ہفتے کا سفر تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ سب کے چہرے پر یہی سوال تھا۔ رائے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، امیر المومنین کو اتنے دور دراز سفر کی زحمت دی جائے یا نہیں۔ سیدنا شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز ہائی کمان کے سامنے پیش کی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے نا ہمارے ساتھ؟ انہوں نے متبسم ہو کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ بھائیو، خالد رضی اللہ عنہ قد و قامت اور شکل و شباہت میں امیر المومنین جیسے ہیں، کیوں نہ ہم انہیں امیر المومنین کی جگہ پیش کریں؟ اس طرح ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور امیر المومنین کو بھی دور دراز سفر کی زحمت نہ دینی پڑے گی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے تفصیلات بتائی۔ ہاں یہ مناسب رہے گا، سب نے تجویز کی تائید کی۔ ملاقات کا وقت اور دن طے ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بطور امیر المومنین بطریق کے روبرو پیش ہوئے۔ پادری نے ان کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالتے پورے وثوق سے اس بات کی تردید کر دی کہ تم وہ شخص ہرگز نہیں ہو جس کی صورت میں آئے ہو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حیران و ششدر رہ گئے، منصوبہ ناکام ہو گیا۔ آخر سپاہ سالار اعظم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی یہاں تشریف آوری پر موقوف ہے۔ مسجد نبوی میں اس وقت سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر معزز سرکردہ صحابہ کرام موجود
تھے۔ انہیں امیر المومنین نے باہم مشاورت کے لیے طلب کیا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مجلس سے مخاطب ہوئے، بھائیو جیسا کہ آپ کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے متعلق معلوم ہو چکا ہے، تو پھر آپ اس معاملے کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلے اور مدافعت کی قوت نہیں ہے، آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اور بھی ذلیل کرے گا اور وہ بلا شبہ بغیر کسی شرط کے شہر کو مسلمانوں کے حوالہ کر دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں غرق تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی، یا امیر المومنین، مسلمانوں نے موسم سرما، جنگ اور قیام کی طوالت کی غیر معمولی مشقت کو برداشت کیا، اگر آپ تشریف لے جائیں تو اس میں آپ کے اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ نے انہیں اپنے اصولوں کی جانب مایوس کر دیا تو یہ بات آپ کے لیے بہتر نہ ہوگی، وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہیں گے اور انہیں اپنے ملک اور رومی بادشاہ کی جانب سے حکومت مل جائے گی، خاص طور پر اس لیے کہ بیت المقدس ان کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ان کی زیارت کی جگہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تجویز کو پسند فرمایا، کیونکہ وہ بھی خود انہی خطوط پر سوچ رہے تھے۔ انہوں نے حکومت کا نظم و نسق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور خود 21 ہجری میں فلسطین کی جانب عازم سفر ہوئے۔ ایک فاتح کا سفر کیسا ہوگا؟ بے شمار خدام، احباب کا جمع غفیر، مخملی خیمے، پرتکلف اشیاء ناونوش، مگر یہ کیسا حکمران تھا جس کے جسم پر وہی پیبند لگے کپڑے تھے جو اکثر ان کے جسم پر ہوتے تھے، پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا، زیادہ راہ کے طور پر ایک ستوؤں کا تھیلا تھا، ان کے ہمراہ صرف ایک اونٹ اور ایک غلام تھا، کبھی غلام سوار ہوتا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑتے اور کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے تو غلام مہار پکڑتا۔ یہ اس عظیم الشان بادشاہ اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا جس کی فوجیں کیسر و کسرا کے محلات اور تاج و تخت کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون چکی تھی۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ بھلا کب دیکھا تھا کہ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران مہار تھامے عیسائیوں کے فلسطین میں داخل ہو رہا ہے اور سوار وہ غلام ہمراہی ہے جس کی سواری کی باری اس مقام پر آ گئی تھی۔ دمشق اور بیت المقدس کی اسلامی فوجوں کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا پڑاؤ جابیہ کے مقام پر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر استقبال کو آنے والے پر ڈالی، ان کی نظروں میں ناپسندیدگی کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کے جسم پر حریر و دیبا کے چلے ریشمی اور پرتکلف قبائیں اور زر پفت پوشاکیں تھیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ لباس میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہی ہو گئے، غصے سے مٹھی میں کنکریاں بھری اور ان کی طرف پھینکتے ہوئے گرج کر کہا، شرم نہیں آتی؟ اس حلیے میں مجھے ملنے آئے ہو؟ پھٹکار ہو اس افراد پر جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ اس قدر جلد تم نے اجمی عادتیں اختیار کر لی۔ امیر المومنین، ہم اپنے عربی اخلاق پر قائم ہے، ہم نے سپاہ گری کا جوہر ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یزید اور خالد نے قبائیں کھول دی، انہوں نے نیچے زیرہ بختر اور ہتھیار پہنے ہوئے تھے۔ تب عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہر کے قریب ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے تھے۔ غوطہ کا دل فریب سبزہ زار اور دمشق کے بلند و بالا شاندار مکانات سامنے کھڑے دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی اور معدوم ہو گئی۔ کم تارکون من جنات و عیون، کتنے لوگ ایسے چشمے اور باغات چھوڑ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبرت کے لہجے میں کہا اور ٹیلے سے اتر آئے۔ بیت المقدس کے عیسائیوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی، چنانچہ شہر کے سرداران کا ایک گروہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے۔ دفتن دور سے گرد کا ایک پہاڑ اٹھا، یہ پہاڑ بتدریج آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ اب اس کے دامن میں کچھ گھڑسوار بھی نظر آنے لگے تھے، ان کی کمروں میں ننگی تلواریں چمک رہی تھی۔ مسلمانوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے۔ خیر تو ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ ادھر نہیں دیکھتے؟ لوگوں نے سواروں کی طرف اشارہ کیا، ارے یہ تو بیت المقدس کے عیسائی ہیں، گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تو امان طلب کرنے آئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست سے سمجھایا، جابیہ میں ہی بیت المقدس کا معاہدہ لکھا گیا، معاہدے کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بیت المقدس جانے کا تھا۔ وہ جو سواری میں تھا نہایت تھک چکا تھا اور رک رک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر اتر پڑے۔ لوگوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا، گھوڑا شوخ اور چالاک تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوئے تو گھوڑا کلیل کرنے لگا، اے کم بخت، تو نے غرور کی چال کہاں سے سیکھ لی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر گھوڑے سے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ سارا شہر
امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے امٹ پڑا تھا۔ بیت المقدس کے قریب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر سرداران فوج استقبال کو آگے بڑھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ فاتح کیسی شان و شوکت والا ہوگا، مگر ساز و سامان اور حلیہ دیکھ کر خود مسلمان انگشتے بدندہ رہ گئے۔ مجمع میں سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کو یہ فقیرانہ حلیہ زیب نہیں دیتا۔ ہاں بھائی ٹھیک کہتے ہو، امیر المومنین کو اپنی عظمت نہ صحیح اسلام کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ یا اخی سچ پوچھو تو مجھے خود شرم آ رہی ہے، عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک امیر المومنین کی خدمت میں حاضر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل کیا گیا اور لوگوں نے یہ اشیاء سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نظر چیزوں پر ڈالی اور کہا، اللہ نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے بس یہی کافی ہے۔ جب صبح ہوئی تو سوفر نیاس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں شہر کے آثار اور زیارت کرنے کی جگہ دکھانے لے ساتھ لے گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور بطریق کلیسا معاشر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ طریقہ کے مطابق پادری نے وہی مصلی بچھا دیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کرنے کو کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے انکار کر دیا۔ آج میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان میرے عمل کو مستحب قرار دے کر دائمی طور پر میری تقلید کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ نصرانیوں کو ان کے گرجاؤں سے نکال دیں گے اور امان کی خلاف ورزی کریں گے۔ جب کلیسا معاشر کے قریب کلیسا قسطنطین کے دروازے پر بطریق نے مصلی بچھایا تو وہاں بھی معذرت کر دی اور ہیکل کے کھنڈرات کے قریب ایک جگہ نماز پڑھی جہاں مسلمانوں نے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 روز بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک دن نماز کے وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آج اذان دو۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، میں صرف اور صرف آج ہی آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اللہ کے لیے آئندہ کوئی مجھ سے یہ فرمائش نہ کرے۔ اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کی نظروں میں عہد رسالت کے مناظر کی فلم گھومنے لگی۔ ایک رقت سی طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے بےتاب ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکیاں بند گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان بیت المقدس کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ وہی بلال رضی اللہ عنہ کفر و شرک نے جس کو قدموں سے رون ڈالنے کی کوشش کی تھی، اسلام نے اس حبشی غلام کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بنا کر اٹھایا، کعبے کی چھت تک پہنچایا اور اس کے سیاہ ہونٹوں کو اس فخر عظیم کے لیے چن لیا کہ کعبے کی پہلی اذان انہی پر ایک شعلہ نور بن کر چمکے، ایک موجہ نور بن کر پھوٹے اور ہمیشہ کے لیے فضاؤں اور سینوں میں رواں دوا رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی صدائے اذان شرق سے غرب تک جوئے روا کی طرح بہ رہی ہے اور بہتی رہے گی۔ وہ فقط ایک صدا نہیں تھی، لفظوں میں ڈھلی ہوئی روح بلال تھی جو رہتی دنیا تک فضائے بسیط میں چمکتی رہے گی۔